السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز الحمد للہ ثم الحمد للہ ہم نے اپنا جو موضوع مربی اور معلم والدین کی ذمہ داریاں اس لحاظ سے ترتیب دیا تھا، اور جس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی بات چیت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا ٹاپک جو ہے وہ جو ہے تفصیل طلب تو ہے، لیکن کوشش کروں گی میں کہ اس کو جو ہے وہ آج کی کلاس میں مکمل کر لوں، لیکن اگر یہ مکمل نہ ہو پایا، اور کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں، تو ایک خاص ذمہ داری کا احساس جب میرے اور آپ کے اپنے اندر ہوگا نا، تو وہی چیز ہماری طرف سے جو ہے وہ دوسرے کی طرف جائے گی۔ اگر ہم خود ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس میں گرفتار نہ ہوئے، یا ہم نے یہ نہ رکھا کہ شاید صرف دوسروں کی تربیت کرنا ایک کام ہے اور وہ یہ کوئی آسان کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ آسان کام ہوتا تو آج ہماری نسل نو کا ہر بچہ بہترین تربیت یافتہ ہوتا۔ یہ ایک چیلنجنگ جو ہے صورتحال ہے، اور فتنوں کا دور ہیں، اور اس میں بہت سارے چیلنجز کا ہمارے نوجوانوں کو، ہماری اولادوں کو سامنا ہے۔ اس لیے جو ہے جو انہوں نے تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے ان کے بننا، تو انہوں نے وہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہاں ہے کہ ان کے نصیب میں ہو سکتا ہے کہ یہ لکھ دیا گیا ہو کہ اگر ان کے والدین ان کی تربیت میں اپنا بہترین کردار ادا کریں تو وہ بہترین معاشرے کے مفید افراد بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ ہم جتنا یعنی کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور ذمہ دار ہوں گے، تو ہمارے جو ماتحت یا زیر تربیت افراد ہیں وہ ضرور ہم سے کچھ نہ کچھ تو لیں گے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ تو اس لیے جو ہے سب سے پہلی بات جو میں اس حوالے سے رکھوں گی، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس معین وقت میں جو ہے اپنے جو ہے وہ بات کو سمجھا دے، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے جو کہ آپ کو دو ٹوک بھی لگیں اور سمجھ بھی آئیں، اور آپ کے ذہن اور آپ کے جو ہے کردار کا خاصہ بھی بن جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے نا، بات چیت سے جیسے شروع ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا بہت حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ افشوا السلام، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ افشوا السلام سلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی کہ نا سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ۔ یہ اگر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جن کی تربیت کرنی ہے، ہم اپنا جو تعلق ہے ان کے ساتھ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ذریعے مضبوط کریں۔ ہمارا گھروں میں کیا سین ہوتا ہے کہ صبح اٹھے تو بیٹے مارننگ، ٹھیک ہے، شام میں تو گڈ ایوننگ، بس اتنا کر کے کیسا رہا واٹس ایپ یہ وہ، یعنی اس سے پوچھنا کہ دن کیسا گزرا اور یہ وہ بس۔ حالانکہ سب سے پہلی جو ملاقات آپ کی اٹھ کر آپ صبح اٹھتے ہیں، یا بچہ جتنی بجے بھی، مطلب 10 بجے کو اٹھ رہا ہے، کوئی 6 بجے، کوئی 7 بجے، یا جو بھی اس کا ڈیوٹی ٹائم ہے اٹھنے کا، اسکول ٹائم والا بچہ اسکول ٹائم کے حساب سے اٹھ رہا ہے، جو بچہ اب جاب والا ہو گیا وہ اس حساب سے اٹھ رہا ہے، لیکن جو آپ کی پہلی ملاقات ہے، یا فجر کے وقت اگر سب گھر میں اٹھتے ہیں تو صبح یہ اٹھ کر یہ پہلی ملاقات جس وقت بھی صبح آپ کی ہوتی ہے، تو وہ ملاقات کیا ہے کہ وہ ابتدا اس کی سلام سے ہونی چاہیے۔ میاں بیوی اٹھے ہیں، یعنی ماں باپ اٹھے ہیں، بچے بھی اسی کمرے میں ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ اٹھتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی سے السلام علیکم کہے، تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں سے جو ہے وہ کام شروع ہوتا ہے، محبت اور الفت کی جو فضا ہے وہ صبح کے سلام سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح کا سلام، اور صبح اٹھتے ہی، اور اس کے بعد جب آپ کی دن میں مختلف اوقات میں جو ہے وہ تھوڑے وقفے سے ملاقات ہو رہی ہے، یعنی
تو یا اسکول سے آئے ہیں بچے یا جا رہے ہیں یا اکیڈمی بھی آپ بھجوا رہے ہیں، پھر بچے آ رہے ہیں، بار بار گھر میں آنا جانا ہے، شوہر 2-3 دفعہ شوہر کا دن میں گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، یا اب گھر میں بزرگ ہیں یا بڑے ہیں، تو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں. ہم نے سلام کو عام نہیں کیا، ہم نے سلام کو خاص موقعوں کے لیے رکھ لیا اور باقی چیزوں کو عام کر دیا جو غیر شرعی تھی. تو سلام کو عام کرنا ہے. عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کریں، بغیر کسی گلٹ کے کریں، ٹھیک ہے، بغیر کسی شرم کے کریں، بار بار کریں، ٹھیک ہے. اور سلام جو ہے وہ ظاہر ہے یہ ہم پیغام دیتے ہیں السلام علیکم کہ تم میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، سیکیور ہو، ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں، تم میری طرف سے سیکیور ہو، اور میں اللہ سے تمہارے لیے جو ہے وہ سلامتی کی درخواست کرتی ہوں، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں. تو یہ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی مطلب کہ ایک وش ہے جو ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں. تو اس کو ضرور عام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ احتراماً بار بار یہ نہیں کہ ایک اگر آپ مربی یا معلم بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یا آپ والدین بھی ہیں، تو ٹھیک ہے، بچوں کی سعادت ہے اگر والدین کے احترام میں اٹھ کر انہیں اپنی جگہ دیتے ہیں یا پیار کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے ایک لحاظ سے کہ کسی کے احترام کے لیے، کوئی باہر سے آیا تو آپ اس کے احترام کے لیے، کسی مہمان کے احترام کے لیے آپ اٹھتے ہیں، اسے جگہ دیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، یہ اور بات ہے. مگر یہ کہ ایک اسٹرکٹنس، ایک اصول بنانا کہ جب میں آؤں کمرے میں تو سب کو کھڑے ہو جانا ہے یا اپنی سیٹس سے وہ ایسے فیل کرانا کہ کوئی خاص بندہ آیا ہے، تو یہ ایک زبردستی کروانا، یہ عمل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا. ٹھیک ہے، ہم نے دوسرے کو ایک پیغام امن دینا ہے. جب ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو ہم نے جو ہے وہ اس کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے، جو مومن کے دوسرے مومن پر ہے، جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا دوسرے نے بھی اس کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ جو شرعی طور پر احترام بنتا ہے، یہاں سلام کا جواب بے شک دے نہ دیں لیکن کھڑے لازمی ہونا ہے، تو یہ مسئلہ کرتی ہے چیز. ٹھیک ہے، اور دوسرے ایک چیز جو ہے کہ وہ ذمہ داری ہے ایک معلم کی، ایک مربی کی، ایک ماں کی، ایک باپ کی، کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنے شاگردوں کو خاص طور پر اللہ کا تعارف کروائے. ٹھیک ہے، یعنی کبھی بھی انہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو انہیں یہ بتانا، یہ سمجھانا کہ وہ اللہ سے مانگے. یہ ذمہ داری ہے ہماری، کیونکہ یہ مین چیزیں ہیں جو اگر ہم نے روشناس کروا دیا نا اپنے ماتحتوں کو اس سے، یا اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو اس سے روشناس کروا دیا نا ان اصولوں سے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے ان کا وہ پزل حل کر دیا، ہم نے ان کی وہ پہلی اینٹ درست جگہ پر رکھ دی، ان کی شخصیت کی بنیاد وہ صحیح بنا دی کہ اللہ ہی ہے جو میری اور آپ کی ہر طرح کی سچویشن میں، ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو توحید کی پہچان کروانا، ٹھیک ہے، توحید پرستی کی طرف لے کر آنا، اور شرک سے نفرت جو ہے وہ ان کے دل میں ڈالنا. ٹھیک ہے، شرک سے ڈراتے رہنا ہے، کہ شرک کے بارے میں بتانا کہ شرک کیا ہے، کہ غیر اللہ کی عبادت، کہ جو چیزیں بھی عبادت کے طور پر ہم کرتے ہیں اگر وہ ہم اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارنا، یعنی انبیاء اور صالحین وغیرہ کو بھی مشکلات کے لیے نہیں پکارنا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم جو حضرت لقمان کا پڑھتے ہیں نا قرآن میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، جیسے انہوں نے وہ پیرنٹنگ کا ایک پورا جو ہے وہ سیشن ہے، اور پہلی جو بات ہے وہ یہی کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ. انہوں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اور پہچان کروا دی، نفرت کروا دی کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے کہ جس مالک نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا، تم اسی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اور تیسری اور مزید جو اگلی چیز ہے، چوتھی چیز ہے، وہ نماز کی تربیت ہے، کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہم ان کو نماز سے روشناس کروا دیں. ٹھیک ہے، جیسے بیٹے ہیں تو باپ ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور اسی جگہ پر، اسی پلیٹ فارم پر وہ بچوں کو نماز کے آداب، مسجد کے آداب، وضو کے آداب، اور یہ ساری چیزیں اسی دوران سکھائی جا رہی ہیں ایکٹیویٹی کے تھرو. ٹھیک ہے، کیونکہ بہترین ایکٹیویٹی یہ ہے، بہترین وضو کی ایکٹیویٹی وہی ہے کہ آپ جب آپ بچوں کو گھر سے وضو کرا کر مسجد لے کے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، یا مائیں بچوں کو اپنی نگرانی میں وضو کرا کے اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہیں، تو بس انہیں علیحدہ سے جو ہے اس کے لیے کوئی کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اسی ماحول میں وہ ایک دو دفعہ 2-3 دفعہ آپ ان کو کروائیں اپنی نگرانی میں، بچے وضو کرنا سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نماز کے لیے ان کو ساتھ کھڑا کریں، ہفتہ 10 دن ان کی نماز کی غلطیاں جو ہیں وہ پکڑیں تو وہ نماز میں غلطیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس منظم طریقے سے جو ہے وہ وضو اور نماز کی تعلیم جو ہے وہ ظاہر ہے 7ویں سال سے شروع کرنی ہے. یہ ذمہ داری ہے اس کی. اب اس ذمہ داری کو اگر آپ 15 سال 20 سال بچہ 25 سال کا ہو گیا ہے، وہ بھئی اب ڈگری لے کر آپ کے پاس آیا اور اب آپ کہیں کہ ہاں اب تم تھوڑے فری ہو تو آؤ اب تم ذرا وضو ذرا نماز یا ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرو، تو یہ پھر کیا ہوگا کہ یہ ہم نے اٹس ٹو لیٹ، بہت تاخیر ہم نے کر دی. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر سکھائی ہے، یہ اسی عمر میں سیکھی جانے والی چیزیں ہیں. اور پھر اس کا 25 سال یا 20 سال کی عمر تک پہنچتے تب اس کی اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ جب ایک باشعور ایک پختہ ایک عمر جو ہے اس کی ہو جائے، جیسے 18 سال میں تو جو آئیڈینٹی کارڈ بھی بن جاتا ہے، تو اس وقت تک وہ اتنا پختہ ہو چکا ہو اپنی اس نماز میں، اپنے وضو میں، اپنے ان سب چیزوں میں، کہ پھر جو ہے وہ یہ نہیں کہ اسے اب نئے سرے سے اب وہ اڈلٹ ہونے کے بعد ان چیزوں کو سکھانا شروع کرنا. تو یہ ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ پر توکل. ہم ذمہ داریوں کی بات کریں نا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ذمہ داری وہ چیز ہے جس سے میں اور آپ بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اور جس کو ہم کل پر نہیں ڈال سکتے. آج کرنے کا کام آج ہی کرنا ہے. اور اللہ پر توکل یہ سکھانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل اور بھروسہ رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. ٹھیک ہے. مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ اللہ پر توکل مضبوط کرنا. اور توکل بھی پرندوں کی مثال سے سمجھایا گیا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، پھر بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کو توکل سکھانا، بھروسہ سکھانا، اللہ کی ذات پر ٹرسٹ سکھانا اس طرح سے ہے. آپ پرندے کی مثال بالکل وہ مثال دے کر سمجھائیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو مثال دے کر سمجھایا. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو. ٹھیک ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا بھروسہ نہیں بن رہا ہوتا. تو یہ توکل کس چیز کا نام ہے کہ آپ خالی ہاتھ ہیں لیکن آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ رہنے نہیں دے گا. آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، ابھی ضرورت دوپہر کی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے اپنے والد محترم کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ جب کبھی اس طرح کبھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ہمیں کہتے تھے نہ ڈر اس بلا سے جس کے درمیان رات ہو. وہ کسی اپنا اقوال زرعی میں سے ایک قول انہوں نے وہ ہمیں سمجھانا کہ اس آزمائش سے نہ ڈرو جس کے درمیان ابھی ایک رات باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو لفظ کن ہے، تو جس میں بھی کچھ سیکنڈ کچھ منٹ بھی باقی ہیں، وہ وقت ابھی آنے میں، ایک رات باقی ہے، ایک دن باقی ہے، تو ابھی سے گھبرانے کا کیا فائدہ. بہت سے راستے نکل آتے ہیں اور نکلتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ لفظ رٹ لیے تھے، فہم وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوا، اور پھر الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا بھی، اور پھر وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو میں وہی کہ وہ اس وقت وہ چھوٹے وہ بچپن کی وہ بس کچھ چیزیں جو ہے وہ رٹا دی گئی تھیں. وہ توکل علی اللہ کا جو ہے نا وہ ایک سبق پڑھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے جو ہے اللہ نے نوازا، اور پھر الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ساری عمر سیکھنے کی چیزیں ہیں. بچپن سے سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی آخری عمر تک انسان توکل کے ہر مفہوم کو، یعنی سیڑھی، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، قدم بہ قدم اس کا توکل مضبوط ہوتا جاتا ہے. اس کا توکل آگے لیولز کراس کرتا جاتا ہے، یعنی مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک بچے کا توکل شاید آج میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے ساتھ اس کا شیطان بھی بڑا ہوتا ہے. تو بچپن کا جو توکل جس نے سیکھ لیا نا اللہ تعالیٰ پر، پھر وہ بڑے ہو کر گھبراتا نہیں ہے مشکلوں سے. پھر دشمن اور دوست کی پہچان لازمی کروانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں کہ دشمن کون ہے. دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور شریعت کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے، وہ تو دشمن ہے. ہم اپنے بچوں کو دشمن دوست کی پہچان کیا کراتے ہیں کہ جو تمہاری ماں کو جس نے کوئی بات سنا دی نا، بس وہ تو خاندان میں تم لوگوں کا دشمن ہے. تمہارے ابا کو جس نے کچھ کہہ دیا یا تمہیں کسی نے جو ہے وہ ڈانٹ دیا، بس وہ دشمن ہے. نہیں، دشمن اور دوست کی سچی پہچان کروانی ہے کہ دشمن ہے کون.
ٹھیک ہے. اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں ان لحاظ سے بچوں کو کچھ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق اس حوالے سے بتانا چاہیے کہ اصل میں دشمنوں کے ساتھ دشمن کون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کس کو سمجھا اور کس کے لیے آپ نے پھر تلوار نکالی. ٹھیک ہے نا، کس دشمن کے لیے، کس سے جو ہے انتقام لیا، کس کو چھوڑ دیا. ذاتی دشمنوں کی اگر ہم پرواہ کریں گے تو پھر ہمارے بچے تو پورے خاندان کو اپنا دشمن ہی سمجھیں گے، خونی رشتوں کو اپنا دشمن سمجھیں گے. تو ذاتی دشمنوں کی پرواہ نہ کرائیں. جو اللہ کا دشمن ہے وہ اصل دشمن ہے اصل میں انسان کے لیے. تو اس کی آپ نے اس بات پر ضرور رکھنا ہے، اپنے اس کانسیپٹ کو سیدھا کر لیں میں اور آپ سمجھ لیں اس بات کو. پھر کتاب و سنت کی اہمیت کے حوالے سے میں تھوڑی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر مربی اور ہر معلم، ہر ماں یہ ضرور سمجھ لے کتاب و سنت کی اہمیت کے حوالے سے کہ میرا اور آپ کا اسوہ جو ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونا چاہیے. ہم اگر کسی کو آئیڈلائز کریں، ہم چوائس کریں، اس کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہادی و مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بنائیں. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس بات سے جو ہے ظاہر ہے آپ سب متفق ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمۃ للعالمین ہے. لہٰذا میرے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے، کسی اسوہ کی اہمیت ہوگی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی اہمیت ہوگی. اور یہی بات بچوں کو سمجھانے کہ بیٹے اپنا آئیڈیل جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ماں کو آئیڈیل بنائیں، ابا کو بنائیں، کسی فلاں ٹیچر کو بنائیں. آئیڈیل جو ہے نا، آئیڈیل ایک بہت اونچی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح کا آئیڈیل ہم بناتے ہیں نا، مینٹور جس کو بناتے ہیں، اس طرح کی ہماری اپروچ بن جاتی ہے پھر. تو یہ ایک سمجھانی بات. اور مزید جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید میرے سے ٹاپک مکمل نہ ہو، لیکن بہرحال بات کر رہے ہیں ابھی ہم کہ جو ہے وہ جو غیر اسلامی عقیدے ہیں نا ان سے خاص طور پر حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عقیدہ بیسک چیز ہے. میں نے یہی کہا نا کہ بچپن میں آپ وہ الفاظ رٹوا دیں گے، ابھی اس کا ذہن اس کی گہرائی میں اس کے فہم و ادراک کی طاقت اور استطاعت تو نہیں رکھتا بچے کا، لیکن ایک بات اس کے جو ہے نا وہ یادداشت کا حصہ بن جائے، اس کے بعد ذہن کھلنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس کا ادراک کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فہم کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بنیادی جو بیسک چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہیں کہ بچے کو وہ عقیدہ جو دین سے خالی ہے اس سے، یعنی نظریہ قومیت یہ نہیں ہے کہ جی یہی ہونا چاہیے کہ اصل چیز اسلام ہے، جو کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی مسلمان کو کسی اجمی پر، یہ فوقیت فضیلت اس حوالے سے نہیں ہے یا کافر پر. اصل چیز یہ یعنی کہ فرقہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اصل چیز اسلام ہے، اصل چیز توحید ہے. یعنی کمیونزم یا یہودیت یا سوشلزم یا سیکولرزم یہ کوئی دین نہیں ہے. دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے نا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا طالب ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران کی آیت 85 میں اللہ یہ فرماتے ہیں نا کہ آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا. تو لہٰذا یہ جتنے بھی ازمز آئیں بچپن سے بچے کو اسلام کا عقیدہ دے دیا جائے اور دین توحید کا عقیدہ دے دیا جائے، ایک کانسیپٹ دے دیا جائے لا الہ الا اللہ کا رٹوا دیا جائے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کا جو ہے وہ سٹیپ چلتے جائیں اور انسان جو ہے اس عقیدے میں اور اس کے لحاظ سے اس عمل میں آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے اس کا توکل اور اس کا یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر مضبوط رہے. پھر یہی جو عقیدہ اگر درست ہوگا نا کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کے بارے میں وہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے گا ایک دفعہ سوچے گا ضرور ہے کہ اگر الہ اللہ ہے تو پھر سارے الہوں کو توڑنا یا ان کا مقابلہ کرنا یا ان فتنوں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے وہ ایک اٹینٹو پوزیشن میں رہے گا. ٹھیک ہے، جب الہ کا کانسیپٹ ہی یعنی اللہ کی رضا کے حصول کا کانسیپٹ اس کا کلیئر نہیں ہوگا، یا اس کا عقیدہ توحید یا عقیدہ آخرت یا حساب کتاب اور ان چیزوں کا عقیدہ کلیئر نہیں ہوگا، تو بس پھر وہ اپنی زندگی میں ایک بے فکری کا رویہ اختیار کرے گا. ٹھیک ہے، اور مزید جو ہے وہ انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. یہی کہ ایک مربی اور معلم والدین ہیں یا ایک استاد ہے مربی اور معلم، تو اس کی ذمہ داریاں
جو ہے مزید اس کے اوپر کیا عائد ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. تو کچھ سوالات میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ لنک رہیں اور اللہ آسانیوں والا معاملہ فرمائے. اور یہ جو ذمہ داریاں جو بالفعل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور شریعت اسلامیہ کی طرف سے بحیثیت مسلمان بحیثیت ماں میرے اوپر آپ کے اوپر بحیثیت استاد میرے اوپر آپ کے اوپر جو اللہ نے عائد کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں بہترین شعور اور بہترین راہ عمل عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.